السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے ہر ہفتہ ہر سنیچر رسول ایمان کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین۔ آج کا جو باب ہے وہ بھی علم سے متعلق ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: باب التشدید فی طلب العلم للمراء والجدال، یعنی جدال و مناظرہ کے لیے حصول علم پر سختی۔ یعنی اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا، مناظرے کے لیے، کٹ حجتی کے لیے، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، جدال کے لیے، ایسے آدمی کے لیے شریعت میں کیا وعید آئی ہے، کیا سختیاں ہیں ایسے آدمی کے لیے یا ایسے عالم کے لیے، اس کے تعلق سے آج کا باب ہے۔ اس باب کے تحت ایک حدیث مصنف نے پیش کی ہے۔ حدیث آئیے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی شرح انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے مختصر طور پر۔ عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، رواہ الترمذی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو علم حاصل کرتا ہے اس لیے کہ اس علم سے علماء سے مناظرہ کرے، یا جو جاہل لوگ ہیں ان سے مجادلہ کرے، یا لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیرے، یعنی شہرت چاہتا ہے وہ، ادخلہ اللہ النار، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، حسن درجے کی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس معنی کی اور بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہوئی ہیں بہت سارے صحابہ سے، جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ سے اور عبداللہ بن عمر بن عاص سے۔ اسی مضمون سے متعلق اور بھی حدیثیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے کعب بن مالک ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، قبیلے خزرج سے ان کا تعلق تھا، اور ہجرت سے پہلے جو بیعت ہوئی تھی اس بیعت کے اندر انہوں نے شرکت فرمائی تھی، اور یہ بیعت ہوئی تھی مکہ کے اندر حج کے موسم میں۔ اسی بیعت کے بعد حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، اس میں بیعت ہوئی۔ صحابہ کرام جو مدینہ سے آئے تھے ان کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، یہ بیعت ہوئی کہ جب ہم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئیں گے تو آپ لوگ ہماری مدد کریں گے۔ تو اس میں شریک تھے وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد محرم کے مہینے سے یا حج کے بعد ہی سے صحابہ کرام کا قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگا۔ غزوہ بدر میں ان سے شرکت نہیں ہو پائے تھے، باقی اور جنگوں میں شرکت انہوں نے کی۔ غزوہ تبوک کے اندر بھی یہ شریک نہیں ہو پائے تھے، اور غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ 3 صحابہ کرام جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں ہلال بن امیہ، اور ایک ہیں کعب بن مرارہ بن الربیع۔ یہ 3 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور ان تینوں کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ پورے 50 مہینے تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، کیونکہ غزوہ تبوک میں 50 دن لگے تھے آنے اور جانے میں، تو 50 دن تک باقاعدہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پورے مدینہ میں نہ کوئی ان سے بات کرتا تھا، نہ ان کو سلام کرتا تھا، نہ انہیں بلاتا تھا، اور پورے مکمل طور پر ان تینوں کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ انہوں نے
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تبوک کے غزوے سے تو صاف صاف بتا دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہمارے پاس اچھی وقتی بھی تھی اور ہم چاہتے تھے شریک ہوں، لیکن آج جائیں گے کل جائیں گے، اسے کرتے کرتے پورا 50 دن گزر گیا، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ باقی جو منافقین تھے انہوں نے جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک صورت نازل فرمائی، سورۃ توبہ، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس جنگ کے بارے میں بیان کیا گیا اور منافقین کے بارے میں بیان کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے 3 صحابہ نے سچ بات بتائی کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی تھی اور ہم شریک نہیں ہو سکے، تو ان کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا گیا، آزمائش کی گئی، 50 دنوں تک باقاعدہ لوگوں نے ان سے بائیکاٹ کیا۔ اللہ رب العالمین کی توبہ قبول فرمائی اور اس طریقے سے ان کو گناہ سے پاک کیا۔ لیکن جنہوں نے جھوٹ بول کر کے اپنا دامن بچا لیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور پکڑے جائیں گے، اللہ ان کا پردہ چاک کیا، اصل جھوٹے ہیں، انہی تینوں کے اللہ رب العالمین توبہ قبول فرمائی۔ باقی لوگوں کے لیے وعیدیں بیان کی گئی، سخت وعید، کیونکہ وہ جھوٹ بول کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو تھے نہیں، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو بتا دیتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن آپ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر ان کے بارے میں مکمل طور پر ان کی جو ہے ساری پول کھولی اور اس طریقے کی ساری باتیں ان کے تعلق سے بیان کی۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے، اور سن 50 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہی اس حدیث کی روایت کرنے والے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی علم علماء سے مناظرے کے لیے حاصل کرتا ہے، یا جو جہلا ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے ان پر روک قائم کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، یا شہرت کے لیے حاصل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے سخت وہی سنائی گئی، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ علم، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط اخلاص ہے۔ اگر انسان کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس عمل کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں۔ انسان ریاکاری کے طور پر یا دکھانے کے لیے یا شہرت کے لیے، منصب کے لیے، یا 3 باتیں جہاں بیان کی گئی ہیں ان کے لیے اگر حاصل کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے سخت وعید ہے، سخت قسم کی، کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور وہ حدیث بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کو 3 لوگوں سے بھڑکائے گا، یعنی جہنم کی آگ کو روشن کرے گا۔ ایک عالم ہوگا جس نے دنیا کے اندر دعوت تبلیغ کا تو کام کیا، لیکن مقصد ریاکاری تھی کہ دنیا والے اسے عالم کہیں، اور ایک مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کافروں سے قتال کیا، لیکن مقصد اس کا اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی نہیں تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے بہادر کہیں، جنرل کہیں، پہلوان کہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، اس مال کو اس نے خرچ بھی کیا، ایسا نہیں کہ مال کو جمع کر کے رکھا، نہیں، خرچ کیا۔ کن راستوں میں؟ اللہ کی راہوں میں خرچ کیا، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، دین کی اشاعت کے لیے اس نے پیسہ خرچ کیا، لیکن مخلص نہیں تھا، ریاکاری کے طور پر اس نے کیا۔ تو ان تینوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم خالص یکسو ہو کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بات کریں۔ تو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، اس کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، بدلہ دے گا، اور اگر آپ کی نیت بری ہے تو علم، وہ چیز آپ کے لیے وبال جان ہو جائے گا، وہ عمل سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے صلہ مل جائے، دنیا والے تعریف کر دیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہے، یہ اخلاص کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے آپ سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے۔ کوئی بھی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے، ہر انسان جاہل بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ جب علم حاصل کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے علم سے نوازتا ہے۔ تو جہالت کو دور کرنا یہ اس کا مقصد ہو،
تاکہ روشنی اور علم کی بنا پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے وہ، کیونکہ عبادت کے لیے علم ضروری ہے، معرفت ضروری ہے۔ آپ کیسے نماز پڑھیں گے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا؟ کتنی رکعت پڑھنا ہے، کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ کیسے اللہ کی بات کریں گے؟ حج کیسے کریں گے، عمرہ کیسے کریں گے؟ تو علم حاصل کرنا عبادت سے پہلے، جو عبادت انسان کے اوپر فرض ہو جائے اس عبادت کو کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نماز فرض ہو گئی، نماز کیسے پڑھنا ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ حج فرض ہو گیا، مالدار ہیں، اب ان کو سیکھنا کہ حج کیسے کرنا ہے، یعنی کہ نکل گئے اور کچھ نہیں معلوم، چلے گئے واپس چلے آئے، نہیں، ان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے اس عبادت کو عمل کرنے کے لیے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے تاکہ جہالت کو دور کرے۔ نمبر 3، عمل کرنے کے لیے، یہ بڑا مقصد ہے۔ علم انسان عمل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے، یہ نہیں کہ صرف اپنا مرتبہ بلند کرنے کے لیے، نہیں، عمل کرنے کے لیے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ یا پانچویں چیز، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، دعوت دینے کے لیے علم بھی حاصل کرتا، عمل کرتا ہے، اور اس کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھی معزت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ شکوک و شبہات جو لوگوں کے دلوں میں ہیں دین کے تعلق سے دور کرتا ہے، اسلام کا دفاع کرتا ہے، جو اعداء اسلام ہیں ان کے طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ تو یہ علم کے حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ تو علم دین کے لیے اخلاص ضروری ہے، دنیا کے علم کے لیے اخلاص نہیں ضروری ہے۔ آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے اخلاص نہیں ضروری ہے۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے اخلاص نہیں ضروری ہے۔ اگر آپ مخلص ہوں اچھی بات ہے، لیکن ضروری شرط نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص شرط ہے۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ جیسے وضو کرنا کیا ہے، نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ قبلہ اگر کوئی شرط ہے، یہ ضروری نہیں، شرط ہے۔ شرط جو ہے عبادت سے پہلے کرنا پڑتا ہے، اس کو شرط کہا جاتا ہے۔ اور جن چیزوں کرنا ضروری ہو عبادات کے اندر جو ہو، ان کو ارکان یا فرائض کہتے ہیں، واجبات کہتے ہیں، جو عبادت کے اندر ہوتی ہے۔ اور عبادت سے پہلے جن چیزوں کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہو، شرط ہو، اسے شرط کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز کے اندر وضو کرتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کرنا نا، تو وضو کرنا شرط ہو گیا۔ اس کے بغیر آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں اگر آپ کا وضو نہیں ہے۔ قبلے کی طرف رخ کرنا نماز سے پہلے، آپ کو چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے کہ نہیں؟ وقت یہ بھی ضروری ہے، وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ساری جو شرطیں ہوتی ہیں وہ عبادات سے پہلے کی جاتی ہیں، ان کو شرط کہا جاتا ہے۔ جو عبادات کے اندر ہوتی ہیں ان کو فرائض واجبات کہتے ہیں، جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے، ارکان کہلاتے ہیں۔ جیسے نماز کے اندر قیام رکن ہے، رکوع کرنا رکن ہے، سجدہ کرنا رکن ہے، یہ سب ضروری ہے کرنا۔ تو نماز کے اندر ہے، وہ نماز سے پہلے نہیں ہے رکوع کرنا یا سجدہ کرنا، نماز کے اندر۔ تو شرط ہے علم کے لیے اخلاص، اللہ کے دین کے لیے۔ دنیاوی علم کے لیے اخلاص شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں تو الحمدللہ، آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کا فری میں علاج کریں گے، اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ علم دے دے ڈاکٹری کا، یا ان سے ہم کم پیسے لیں گے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے شرط ضروری، اخلاص ضروری نہیں ہے دنیا کے علم کے لیے، لیکن اللہ کے دین کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ تو یہاں پر سب اخلاص کے منافی چیزیں۔ کس لیے علم حاصل کرتا ہے؟ مناظرہ کے لیے۔ دیکھیے، مناظرہ علم حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہے، یہ غایت نہیں ہے۔ مناظرہ یہ دین کے پہنچانے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، دین کے پہنچانے کے ایک ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے، غرض و غایت نہیں ہے مناظرہ کرنا۔ ہو سکتا ہے انسان کی پوری زندگی گزر جائے اور اس کو مناظرے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو مناظرہ کرنا یہ مقصد نہیں حاصل کرنے کا۔ مناظرہ ایک ذریعہ ہے، کہ جیسے تقریر ایک ذریعہ ہے، تحریر ایک ذریعہ ہے کہ نہیں ہے دین کو پہنچانے کا،
کہ انسان کتاب لکھ کر کے دین کی اشاعت کرتا ہے، ایسی مناظرہ کبھی کبھی انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو مناظرہ اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، مناظرہ ضرورت ہو تب انسان مناظرہ کرے، اور مناظرہ بھی بڑے مسائل میں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر مناظرہ نہیں ہوتا۔ بہت افسوس ہوتا ہے یوٹیوب پر فیس بک پر یہ چیزیں دیکھ کر کے، چھوٹی چھوٹی سی بات ہے اور ایک شخص دوسروں کو چیلنج کرتا ہے کہ میں آپ سے اس مسئلے پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جہالت ہے، حماقت ہے، کہ اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ عالم چیلنج نہیں کرتا ہے کسی کو، اور نہ ہی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ ہے، معمولی مسئلہ، اور اس کے اندر چیلنج انسان کرتا ہے کہ میں آپ چیلنج کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ ارے بھائی، کوئی کفر اور اسلام کا مسئلہ تھوڑی ہے کیا آپ ان سے مناظرے کے لیے چیلنج کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں اس پر انسان مناظرہ کرتا ہے، اور وہ بھی مناظرہ یہ آخری چیز ہوتی ہے، آخری چیز۔ یہ نہیں کہ مناظرہ سے شروعات کی جائے دین کی دعوت دینا، نہیں، آخری چیز یہ ہوتی ہے۔ جب اور دیگر راستوں پر عمل کرنے سے فائدہ نہ ہو، جیسے آپریشن ہوتا ہے، ڈاکٹر کب آپریشن کرتا ہے؟ سب سے پہلے چیڑ پھاڑ کر دیتا ہے؟ نہیں، پہلے دوا دیتا ہے، علاج کرتا ہے۔ اگر دوا کے ذریعے سے علاج ہو، ممکن ہو، تو چیڑ پھاڑ ڈاکٹر نہیں کرتا ہے، اور اگر وہ چیڑ پھاڑ کر دے دوا کے ذریعے سے ٹھیک ہو جائے تو اصل میں ڈاکٹر نہیں ہے، کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کو پھٹکارے گئے کون سا ڈاکٹر ہے جاہل قسم کا، اس میں آپریشن کی ضرورت ہی نہیں تھی، دواؤں سے چیز ٹھیک ہو جاتی۔ تو آپ مناظرہ کرنا یہ آخری چیز ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے دین کی دعوت ہی مناظرہ سے شروع کر دیں اور ہر مسئلے کے اندر آپ مناظرہ کریں، دوسروں کو للکاریں، یہ سب جہالت کی رائے ہے۔ تو یہ مناظرہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو گیا کہ وہ اس کا مقصد ریاکاری ہے، اور دکھاوے کے لیے ایسا انسان کرتا ہے، ریاکاری اور شہرت کے طور پر کرتا ہے۔ انسان اگر مخلص ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور اس کو اس کے نتیجے میں شہرت مل جاتی ہے تو یہ عیب نہیں ہے، یہ خوشخبری ہے مومن کے لیے، سعادت ہے۔ لیکن اس کا مقصد شہرت نہیں ہونا چاہیے کہ میں دین کا درس اس لیے دیتا ہوں تاکہ میں مشہور ہوں لوگوں کے اندر، نہیں۔ لیکن اگر اس آدمی کو شہرت مل جاتی ہے اسلام کی خدمت کی بنا پر، دعوت کی بنا پر، علم کی بنا پر، اس کی دینداری اور پرہیزگاری کی بنا پر اسے شہرت چاہے علاقائی ملے، چاہے ملکی طور پر ملے، چاہے انٹرنیشنل پیمانے پر مشہور ہو جائے، چاہے اپنی زبان کے اندر مشہور ہے، اسی بھی شہرت اسے مل جائے، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے اس کے لیے۔ اگر اس کا مقصد شہرت نہیں ہے تو اب آپ کہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں اس کا پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ ہم نہیں کسی کے بارے میں کہہ سکتے کہ بھئی تمہارا مقصد ریاکاری ہے، تم شہرت کے لیے تقریریں کرتے ہو، شہرت کے لیے درس دیتے ہو، نہیں، ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں 3 لوگوں کی بتائی گی نا مثال، دنیا میں سب نے ان کی تعریف کی تھی، عالم ہے، مجاہد ہے، مالدار ہے، سخی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں کہ میں بہت مخلص ہوں، لیکن اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دل کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ تو انسان اگر مخلص نہیں ہے تو پھر ریاکاری اگر کے طور پر وہ کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے جو ہے سزا ہے جہنم۔ لیکن اگر وہ مخلص ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر شہرت دے دیتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری کی بات ہے اور اس کے لیے سعادت ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، کون ایسا مسلمان ہے جن کا نام نہ جانتا؟ سب جانتے ہیں نا، مشہور ہے، چاروں امام ہیں، مشہور ہیں کہ نہیں مشہور ہیں؟ لیکن کیا انہوں نے شہرت کے لیے علم حاصل کیا تھا؟ نہیں، اللہ ان کو شہرت دے دی ان کی خدمات کی بنا پر، علم کی بنا پر۔ کتب 6 کے مصنفین ہیں، آپ دیکھیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کون ایسا ہے جو انہیں نہ جانتا ہے کہ نہیں؟ اس دور میں دیکھیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے، سعودی عرب کے مفتی، امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تھے، کون ایسا جو ان کو نہ جانتا؟ تو ان کو شہرت ملی ان کے علم اور خدمات کی بنا پر۔ تو اگر کسی کو شہرت مل جاتی ہے تو یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، دنیا ہی کے اندر اس کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ لیکن اگر انسان علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ تاکہ مجادلہ کرے بیوقوفوں پر، جو جوہلا ہیں بیچارے، جن کے پاس علم نہیں ہے، ان پر جا کر کے دھونس جمائے، روب جمائے، یہ اس کا مقصد ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ریاکاری۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی سزا اور وعید سنائی گئی
کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اور ان لوگوں کی مثال ہمارے نبی نے فرمائی ہے، جو عالم علم حاصل کرے اور عمل نہ کرے، ریاکاری اس کا مقصد ہو، عمل خود نہ کرے، آپ نے چراغ سے مثال دی ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مثل العالم الذی يعلم الناس الخیر وینسى نفسہ، اس عالم کی مثال جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، یعنی عمل نہیں کرتا، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ضرور ہے۔ یہ حدیث علماء کے لیے، دعات کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جو لوگ دعوت کے میدان میں ہیں، علم کے میدان میں ہیں، دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حدیث بہت سخت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو کمثل السراج یضیء للناس ویحرق نفسہ، کہ وہ اس سورج چراغ کے مانند ہے، اس چراغ کے مانند ہے جو لوگوں کو روشنی تو دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو جلا دیتا ہے۔ اس کی محنت برباد، جو عمل نہ کرے، صرف لوگوں کو دعوت دے عمل کرنے کے لیے، تو چراغ جلتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا ہے۔ دوسرے لوگ علم روشنی حاصل کرتے ہیں لیکن وہ خود محروم رہتا ہے۔ ایسے انسان عالم داعی جو لوگوں کو بلائے لیکن خود عمل نہ کرے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا، وہ علم اس کے لیے وبال جان ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر اسی بات کی طرف ہمیں رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم جب علم حاصل کریں اللہ تعالیٰ کے دین کا تو خالص اللہ کے لیے حاصل کریں، ہمارا مقصد ریاکاری نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اور آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من تعلم العلم، اسی طریقے سے حدیث ہے کہ من تعلم العلم، جو علم حاصل کرتا ہے، لیباہی بہ العلماء، تاکہ علماء پر فخر کرے، وہ علماء پر فخر کرے کہ میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، فخر کرے ان کے اوپر۔ او یماری بہ السفہاء، یا جو سفہاء ہیں، جاہل لوگ ہیں، بیچارے علم نہیں ہے دین کا، ان سے مجادلہ کرے، تحجدی کرے اور ان پر رعب جمائے۔ او یصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ جہنم، یا لوگوں کا چہرہ اپنی طرف پھیرے، یعنی شہرت کے لیے، شہرت اس کا مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیا ہے اور صحیح الجامع کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ حدیث مصنف نے پیش کر کے ہمیں اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے تو اللہ کے لیے حاصل کرے۔ ایک حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا فرماتے ہیں کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، کہ جو آدمی ایسا علم حاصل کرتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ضروری ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جس کا جو علم حاصل کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اخلاص ضروری ہے، اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی علم کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، اس کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ اس کو دنیا سے فائدہ مل جائے، دنیا کمانے کے لیے، منصب کے لیے، لوگوں سے کہلوانے کے لیے، سردار بننے کے لیے، پریسیڈنٹ بننے کے لیے، امیر بننے کے لیے، ناظم بننے کے لیے، یا اس طریقے سے دنیا کا منصب حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے، جبکہ اس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، ابو داؤد کی روایت ہے، جنت کی خوشبو اسے قیامت کے دن نہیں ملے گی، جو دنیا کے لیے علم حاصل کرتا ہے نہیں ملے گی۔ اور اس سب کے لیے، صرف علماء ہی کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی اگرچہ عالم نہیں ہے لیکن وہ خود تھوڑا بہت اسے علم ہو گیا، لوگوں کو کہتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، یا جا کر کے تھوڑا سا علم حاصل کر لیا، لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیا، لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیتا، اسے علم ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، اور فتویٰ دے رہا ہے، اپنے آپ کو مفتی اور عالم شمار کرتا ہے۔ کچھ جاہل بھی ایسے ہوتے ہیں جو کٹ حجتی میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، بڑے معروف ہوتے ہیں، عالم سے بحث و مباحثہ کریں گے، علم کی بنیاد پر نہیں کریں گے، وہ کٹ حجتی مانیں گے نہیں کوئی بات، لیکن بعض ہوتے ہیں وہ لوگ، جی ہاں ہمارے یہاں کی اصطلاح میں کہتے ہیں ان کو، جی وہ علم کی بنیاد پر بات نہیں کریں گے، ایسی باتیں کریں گے کہ انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ اس کے اندر داخل، علماء داخل ہیں، ایسے لوگ اس کے اندر داخل ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص ضروری ہے کہ انسان مخلص ہو اللہ کی رضا کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اس کے دین کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل بھی کرے اور اس پر لوگوں کو دعوت دینا اس کا مقصد یہ بہت ضروری ہے، تبھی وہ علم انسان کے لیے مفید ہوگا، ورنہ قیامت کے دن
وہ علم انسان کے لیے غالب جان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم اخلاص کے ساتھ حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ریاکاری سے بچائے، شہرت سے بچائے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حفاظت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔